بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ ہمارے چینل بنت ہوا وائس میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا واقعہ ایک نیک بھوکے نوجوان، اس کی حسین بیوی اور ایک مچھلی کا ہے۔ بہت ہی سبق آموز قصہ ہے۔ کس طرح اس نوجوان نے شدید بھوک کی حالت میں اس مچھلی کو کھانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے نیک بیوی اور حلال رزق عطا کیا۔ آپ یہ واقعہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح اللہ اپنے نیک بندوں پر کرم کرتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل بنت ہوا وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ بھی ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ایک بہت بڑی اور مشہور مسجد ہے جس کا نام مسجد توبہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے بننے سے پہلے وہ جگہ بہت غلط کاموں کے لیے مشہور تھی۔ وہاں زنا، شرک اور تمام برے کام کیے جاتے جو کہ حرام ہیں۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان حکمران نے اس جگہ کو خرید کر وہ مسجد تعمیر کروائی تاکہ وہاں سے وہ تمام برے کام ختم ہو جائیں اور اللہ کے ساتھ شرک کی بجائے ایک اللہ کی عبادت ہو سکے۔ اس علاقے میں ایک نوجوان رہتا تھا جو کہ اپنی ایمانداری اور عزت نفس کے لیے بہت مشہور تھا۔ بہت غریب تھا لیکن کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ اللہ پاک نے اس پر کرم کر دیا۔ وہ نوجوان بہت عبادت گزار تھا۔ اسی مسجد میں ایک کمرے میں وہ نوجوان رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت ہی کڑا امتحان لیا، کیونکہ ناظرین، اللہ کی نظروں میں بھی کامیاب ہونے کے لیے پہلے امتحان سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ نوجوان چونکہ بہت غریب تھا، ایک دفعہ اسے کچھ دنوں تک کام نہ ملا اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ وہ نوجوان 2 دنوں سے بھوکا تھا کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ 2 روز تو جیسے تیسے بھوک برداشت ہو گئی، لیکن تیسرے روز بھوک ناقابل برداشت ہو گئی۔ اسے لگا کہ اب وہ اس شدید بھوک سے مر ہی جائے گا۔ اس نے سوچا کہ اب اس حالت میں بھی کچھ نہ ملا تو چاہے چوری کر کے ملے یا جیسے بھی ملے وہ جائز ہوگا۔ پھر اس نے سوچا کہ مردار تو کھا نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی حرام جانور کھایا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کھانا چرا لیا جائے اور اس تکلیف سے نجات حاصل کر لی جائے۔ اس مسجد کے ارد گرد بہت سے پرانے مکانات تھے۔ ان مکانات کی چھتیں بھی پاس پاس تھیں۔ ان چھتوں سے ہی تمام علاقے میں پہنچا جا سکتا تھا۔ وہ نوجوان مسجد کی چھت سے محلے کے گھروں کی طرف چل پڑا تاکہ کسی گھر سے کچھ کھانا چرا سکے۔ پہلے گھر میں دیکھا کہ اس گھر میں عورتیں تھیں۔ وہاں سے سر جھکا کر چلا گیا کیونکہ اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ خواتین کے گھر سے کھانا چرایا جائے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا تو ایک گھر خالی پڑا تھا، لیکن کھانے کی خوشبو بہت آ رہی تھی۔ شدید بھوک میں جب کھانے کی خوشبو کو اس نے محسوس کیا تو اس کے اندر بے چینی اور بھی زیادہ ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ خالی گھر ہے، کوئی موجود بھی نہیں ہے۔ وہ چھت سے صحن میں اترا اور وہاں سے کھانے کی خوشبو اسے کھینچتے کھینچتے باورچی خانے تک لے گئی۔ ایک برتن میں دیکھا تو اس میں بہترین پکی ہوئی مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ کھانا بہت تازہ لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ فوراً کھا لے۔ اس نے مچھلی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور منہ تک لے گیا۔ ابھی اس نے اسے کاٹنا ہی چاہا تھا اور چاہا تھا کہ نگل جاؤں تو اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا اور اس نوجوان نے اپنے آپ سے کہا، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں مسجد میں نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور آج میں لوگوں کے گھروں میں گھس کر کھانا چرا رہا ہوں۔ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ میرا اپنے رب کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ میرا رب رازق ہے اور میں چوری کر رہا ہوں۔ اسے اپنے آپ پر بہت شرمندگی ہوئی۔ توبہ استغفار کرتے ہوئے اس نے وہ مچھلی کا ٹکڑا جو اس کے ہاتھ میں تھا واپس برتن میں رکھ کر برتن کو ڈھک دیا۔
وہاں سے اسی طرح نڈھال مسجد میں آ گیا۔ واپس تو آ گیا، لیکن شدید بھوک کی وجہ سے دل و دماغ کام نہیں کر رہے تھے۔ مسجد میں عالم دین شیخ کا درس چل رہا تھا اور اس درس کی محفل میں جانا اسے پسند بھی بہت تھا، لیکن آج بھوک کی شدت کی وجہ سے عالم دین کی کوئی بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب شیخ صاحب درس دے کر فارغ ہوئے تو تمام لوگ مسجد سے چلے گئے۔ ایک شخص وہاں آیا اور شیخ صاحب سے کچھ گفتگو کی، لیکن اس نوجوان کو ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ شیخ صاحب نے اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور اس نوجوان پر نظر ٹھہر گئی۔ شیخ صاحب نے اس نوجوان کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ لڑکے نے کہا، نہیں۔ شیخ صاحب نے کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا۔ امام صاحب نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نوجوان نے شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میرے پاس ایک وقت کی روٹی کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ جب میں اپنا اکیلے کا پیٹ نہیں پال سکتا تو میں کسی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ جو آدمی مجھ سے ملنے آیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس کی بہن بیوہ ہو گئی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ خاتون اس آدمی کے یعنی اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا اس بھری دنیا میں اپنے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس خاتون کو اپنے مرحوم شوہر کی طرف سے میراث بھی مل چکی ہے۔ اچھی خاصی مالدار اور نہایت شریف اور نیک خاتون ہے، لیکن اب وہ شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ اپنے شوہر کی سرپرستی میں باعزت زندگی بسر کر سکے اور بحفاظت رہ سکے۔ کیا تم ایسی خاتون سے شادی کرنا پسند کرو گے؟ نوجوان نے کچھ وقت سوچنے کے لیے مانگا اور کچھ دیر سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے ہاں کر دی۔ امام صاحب نے خاتون کے بھائی سے کہا کہ اس نوجوان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اکثر میری درس کے محفل میں آتا ہے، بہت ایماندار اور عبادت گزار انسان ہے، جوان ہونے کے باوجود کوئی غلط عادت نہیں ہے اور اب یہ شادی کے لیے رضامند بھی ہے، لیکن اس کے پاس تمہاری بہن کی کفالت کرنے کے لیے کمائی نہیں ہے۔ کیا تم ایسے شخص سے اپنی بہن کی شادی کے لیے رضامند ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری بہن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس ایک نیک انسان چاہیے جو شوہر بن کر اس کی سرپرستی کر سکے اور اس کی عزت کی حفاظت کر سکے، اور اب وہ تنہائی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اس کے بعد اس عالم دین نے اس شخص کی بہن اور گواہوں کو بلا کر دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ خاتون باپردہ تھی، اس نے نقاب کیا ہوا تھا اور چہرہ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ شیخ صاحب نے کہا، اے نیک خاتون، اب اس شخص کا جو کہ تمہارا شوہر ہے ہاتھ تھام لو اور اپنے گھر لے جاؤ۔ خاتون نے ایسا ہی کیا، اپنے گھر کی طرف رہنمائی کی اور گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ نوجوان دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ اس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی۔ جب بیوی کی طرف سے دھیان ہٹا تو اس نے گھر کی طرف غور سے دیکھا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی گھر تھا جس میں تھوڑی دیر پہلے وہ چوری کی نیت سے آیا تھا اور چوری کیے بغیر وہاں سے لوٹ گیا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی نے پوچھا، آپ کچھ کھائیں گے؟ اسے تو پہلے ہی بھوک نے ستا رکھا تھا۔ اس نے کہا ہاں۔ وہ جلدی سے کھانا لے آئی، لیکن جیسے ہی کھانا کھولا تو بولی، کتنی عجیب بات ہے، اس مچھلی کے ٹکڑے کو کسی نے 2 دانتوں سے کاٹا ہے، اس پر دانتوں کے نشان موجود ہیں لیکن کھایا نہیں ہے، آخر گھر میں کون آیا تھا؟ وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا، میں آپ کو اپنی پوری کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پورا واقعہ سنا دیا کہ کس طرح وہ بھوک کی وجہ سے مجبور تھا۔ 3 دن کی بھوک نے اسے چوری کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن جب اس نے کھانا کھانے کی کوشش کی تو اس کے ضمیر نے حرام کھانے کی اجازت نہیں دی اور وہ بھوکا واپس لوٹ گیا۔ نوجوان نے کہا،
کہ آج دیکھیے کہ میں آپ کا شوہر بن کر اسی گھر میں موجود ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ آپ کی ایمانداری اور تقوی کا صلہ ہے کہ آپ نے حرام مچھلی کھانے سے گریز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام گھر اور گھر کے مالکن کو حلال طریقے سے آپ کے حوالے کر دیا۔ بہت ہی خوبصورت قصہ ہے، سبحان اللہ۔ جو شخص اللہ کے خوف کی وجہ سے خالصتاً اللہ کے لیے کسی حرام چیز یا عادت کو ترک کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دیر یا سویر بہترین صلہ عطا کرتا ہے۔ بات صرف نیت کی ہے، اور ویسے بھی حدیث پاک ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وہ نوجوان اگر چاہتا تو چوری کر کے بھی مچھلی کھا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کام نہیں کیا۔ ہاں، بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر اس نے یہ کام کرنا ضرور چاہا تھا کہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے اس کام کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کو اس کے لیے حلال بنا دیا، سبحان اللہ۔